اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ محمد کی آیت نمبر 29 سے ہو رہا ہے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے یعنی منافق، وہ یہ خیال کرتے ہیں اللہ یخرج اللہ ادغانہم، کہ اللہ ان کے کینے جو ہیں دلوں کے وہ ظاہر نہیں کرے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو تمہیں وہ لوگ سب کے سب دکھا دیتے۔ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، پس تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیتے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ان کے انداز گفتگو سے تم انہیں جان جاؤ گے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تم سب کے اعمال جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون ہے جو سچے جہاد کرنے والے ہیں، مجاہد ہیں تم میں سے، اور کون جو مصیبتوں پریشانیوں پر صبر کرنے والے ہیں، ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور اس طرح سے تمہاری جانچ پرکھ کریں گے ہم۔ یہ دنیا ویسے بھی ایک آزمائش کے اصول پر بنی ہے، یہ ہرگز پھولوں کی سیج نہیں ہے، اور یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، مستقل نہیں ہے۔ اس میں مختلف طرح کے حالات سے انسان کو گزارا جاتا ہے یا موقع دیا جاتا ہے، پھر اس کے رویے جو ہیں وہ نوٹ کیے جاتے ہیں، اور جو اصل دنیا ہے وہ آخرت کی دنیا ہے، اور یہاں جو اعمال ہم کریں گے ان کی بنا پر ہی رزلٹ مرتب ہوگا، اور آخرت میں ہمارے جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا جنت کا یا جہنم کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ ایک مقام ہم اور دیکھ لیتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت 155 ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے اور بھوک سے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور مال اور جان کے نقصان سے، یعنی جہاد میں یا جو قدرتی آفات ہیں، زلزلے، سیلاب، بارشیں، اس میں بھی تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، تمہاری جانیں جا سکتی ہیں۔ والثمرات، اور پھلوں کے کمی کے نقصان سے۔ وبشر الصابرین، لیکن ان سب حالات میں صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی بھی کسی قسم کی مصیبت آ پڑتی ہے، قالوا، تو وہ یہی کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ تو نقصانات انسانی زندگی میں بہت طرح سے لوگوں کو ہوتے رہتے ہیں، جیسے آج کل بھی ہمیں ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کو گندم کا وہ کافی نقصان ہوا ہے، تو یہ ان کے لیے یہی ہے کہ وہ صبر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کا متبادل جو ہے وہ ذریعہ بنا دے گا۔ تو یہ اس طرح اللہ کہتے ہیں کہ میں آزماؤں گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ سچے لوگ کون ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راہ سے روکا، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو گیا تھا ہدایت کا راستہ، یعنی انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہی سیدھا راستہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اور جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ لن یضروا اللہ شیئا، لیکن اب اس سب کے باوجود انہوں نے اس کی مخالفت کی تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ ضرور ان کے اعمال غارت کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ثم ماتوا وہم کفار، اور اس کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، فلن یغفر اللہ لہم، تو پس ہرگز اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ فلا تہنوا، پس تم ہمت نہ ہارو، وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون، اور تم دشمن کو صلح کی طرف بلاتے ہو حالانکہ تم غالب ہو۔
واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یاترکم اعمالکم، اور وہ تمہارے اعمال ہرگز کم نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، یعنی یہ دنیا ایک عارضی ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمیشگی کی ہے، وہ انتہائی غلط سمجھتے ہیں۔ ہمیشگی ہمارے آج کے دن ایک دن دوسرے دن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے جو بہت بیمار ہو وہ اپنی مرضی سے صحت یاب نہیں ہو سکتا، کوئی جوان ہے تو وہ جوانی نہیں روک سکتا، بڑھاپے میں وہ ایک عذاب سے دو چار ہو جاتا ہے کوئی بھی شخص۔ تو اس لیے یہ دنیا پائیدار نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اس دنیا کی تعمیر اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ اس کو جنت بنا لیں، وہ انتہائی غلط راہ پر ہیں۔ دنیا ہرگز جنت نہیں بن سکتی، یہ صرف ایک عارضی قیام گاہ ہے۔ جیسا کہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کریں تو راستے میں ہمیں کچھ قیام و طعام کے لیے تھوڑا سا وقفہ مل جائے کہ آپ جی آدھا گھنٹہ 15 منٹ ہو آئیں، تو اس کے بعد پھر آگے چلنا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا اور آگے کی طرف چلنا ہے، اور جو کچھ ہم یہاں اس دنیا کے لیے اکٹھا کرتے ہیں وہ یہیں رہ جانا ہے۔ آگے صرف ہمارے نیک اعمال جانے ہیں، یا وہ ایسی نیک اولاد جس کی اچھی تربیت ہم نے کی وہ ہمارے کام آئے گی۔ تو جو لوگ ہر ہک اور کرک سے ایسے مال اکٹھے کرتے ہیں کہ ان کی دنیا میں دگنی چگنی دن رات دولت میں اضافہ ہوتا جائے ان کے مال میں، اور وہ دنیا کی آسائشیں ہر طرح کی حاصل کر لیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ وقت کا پہیہ کبھی رک نہیں سکتا۔ ہر ایک نے جوانی کو پار کر کے بڑھاپے کی طرف لوٹنا ہے، اور حالات پر کسی بھی قسم کا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس ذات سبحانہ و تعالیٰ کے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کریں تو یہ آخرت کو سامنے رکھ کے کریں، کہ ہمیں ایسے اعمال جو آخرت میں ہمارے کام آئیں۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک کھیل تماشا، یعنی ایسے ہی یہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا، یہ ختم ہو جانے، اور آخرت وہ ہمیشگی کی ہے، وہ پائیدار ہے، وہ انسان کی تمام آرزوؤں کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں تکمیل کا ذریعہ ہے۔ تو لیکن یہاں تو ایسا ممکن نہیں ہے، اور پھر یہ آزمائش کے اصول پر ہے، یہ غیر مستقل ہے، اور اس میں عدم مساوات۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ مساوات ہونی چاہیے، وہ ایک فطری اصول کی جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت اس لیے کہ یہ بنی ہی عدم مساوات کے اصول پر ہے۔ ایک بچہ بہت ہی محلات میں پیدا ہوتا ہے اور تمام طرح کی آسائشات میں پرورش پاتا ہے، ایک غریبوں کی جھگی میں پیدا ہوتا ہے، تو کسی پر اس بچے کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی کہاں پیدا ہو۔ تو یہ اس ذات کی جو ہے وہ ایک کہہ لیں قدرت ہے، ندرت ہے، اس کی نشانیاں ہیں کہ وہ اپنا انسان کو جس طرح کے ماحول میں رکھے، اس کی جیسے بھی آزمائش کرے، تو بہرحال اعمال جو ہیں اس کا وزن ہونا ہے، اسی کی بنا پر آگے ہماری جنت اور جہنم بننی ہے، نہ کہ ہمیں یہ جو ہے کہ جی یہاں ہم مساوات حاصل کر لیں، اس دنیا کو جنت بنا لیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، ہاں اگر تم سچے دل سے مان لاؤ، اس کے مطابق زندگی گزارو، پرہیزگاری اختیار کرو، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، ضرور وہ تمہیں تمہارے جو ہے اجر دے گا، وَلَا يَسْأَلُکُمْ أَمْوَالَکُمْ، تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا، إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُنْفِقْكُمْ، اگر وہ مانگے تو وہ مطلب کہ تم تنگی میں پڑ جاؤ گے، تب خلو بخل کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، تمہاری بدنیتی ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ ہر کوئی مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہاں تم ہؤلاء تدعون، تو تم جو ہے وہ بلائے جاتے ہو لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، اور تم میں سے بہت سے ہیں جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی، تو جو بھی بخل کرے گا وہ تو اپنی ہی ذات کے لیے کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم ہی فقیر ہو، محتاج ہو،
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم نے اس کی ہدایات سے، اس کی وحی سے منہ پھیرا تو وہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تو پھر وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چند سالوں کے بعد یہ دنیا کا نقشہ، اس میں جغرافیہ بدلتا رہتا ہے، کوئی قومیں آ جاتی ہیں، کچھ تباہ ہو جاتی ہیں، کچھ ٹکڑے ہو جاتی ہیں، لیکن وہ غور کرنے والوں کے لیے اس سب میں نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتا ہے، اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح ہدایات بیان کر دی ہیں، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، اور یہ دنیا اور آخرت میں بھی یہ ہماری جو ہے منزلیں آسان کرے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی، عمل کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔